یہ اللہ کریم جس کو چنتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ نبوت اور رسالت وحبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی۔ وحبی کا مطلب ہے اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، یہ نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے۔ بندہ اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، کسبی محنت سے نیکیاں کر کر کے بھی میں نبی بن جاؤں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اسی طرح بات ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق الاتقیٰ تھے نا، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے، پھر وہ بھی نبی بن جاتے۔ تو یہ نبوت وحبی ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اب وہی دعوے کی طرف آ گیا۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب مر جائیں گے ہم اور ہو جائیں گے مٹی مٹی۔ اچھا، جس طرح وہاں قسم اور جواب قسم تھی نا، یہاں بھی یہ اذا شرط ہوتا ہے۔ جملہ شرطیہ میں دو چیزیں، شرط اور جزا۔ تو یہ کہتے ہیں اچھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، پھر نوشر، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پھر ہمارا حشر نشر ہوگا۔ ذالک رجع بعید، نوشر کا لفظ یہاں معذوف ہے۔ اچھا جب مٹی مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ذالک رجع بعید، پھر یہ تو لوٹنا بڑی دور کی بات ہے۔ بعید از عقل ہے، ہماری عقل تو نہیں مانتی کہ جب ہمارے جسم ختم ہو جائیں، مٹی میں مٹی ہو جائیں، پھر ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں، ہماری عقل نہیں مانتی۔ کافر مشرک عقل پہ چلتا ہے، سمجھ آ گئی؟ مومن نبی کے پیچھے چلتا ہے، کتاب کے پیچھے چلتا ہے۔ جہاں نبی کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، عقل کو نہیں دیکھنا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ میری عقل نہیں مانتی؟ معراج کے واقعے پہ مشرکین مکہ نے اپنی عقلی دوڑیں لگائی تھی نا، عقل تو نہیں مانتی کہ اتنا لمبا سفر مختصر سے حصے میں، اور پھر ایک زندہ انسان کا آسمانوں سے اوپر جانا، عقل نہیں مانتی۔ اور صدیق اکبر نے کیا کہا؟ عقل کو نہیں ماننا ہے، عقل کو نہیں دیکھنا ہے، نبی کی زبان کو دیکھنا ہے۔ جب پیارے پیغمبر نے فرما دیا ہے تو برحق ہے۔ سمجھ آ گئے؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، وہ شکوہ تھا نا، اب جواب شکوہ۔ تحقیق ہم جانتے ہیں جو کچھ کم کر رہی ہے زمین، جو کچھ کم کرتی ہے زمین ان کے جسموں سے، ان کے جسم زمین کم کر دیتی ہے، یعنی جسم کا یہ چمڑا، ہڈیاں، گوشت سب کچھ ختم کر دیتی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ بس پتہ نہیں وہ ذرات کدھر جائیں گے کدھر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں ایک ایک ذرے کو جاننے والا ہوں۔ زمین تمہارے وجود کو جدھر بھی کر دے، کھا جائے، گل سڑ جائے، میں اللہ سب چیزیں جانتا ہوں، پھر ان تمام ذرات کو اکٹھا کر کے میں خود ہی زندہ کروں گا۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس کتاب ہے ہر چیز کو محفوظ کرنے والی، لوح محفوظ بھی ہے، نامہ اعمال بھی ہے۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، بجائے مان لے کے بلکہ جھٹلائے انہوں نے حق سچ بات کو، لما جاؤں جب کہ آ گیا ان کے پاس یہ حق قرآن والا، فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، پس وہ ایک ایسے کام میں جو ان کو شک میں ڈالنے والا ہے، مریج فساد کی طرف لے جانے والا، شک میں ڈالنے والا۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا، اب دلائل عقلیہ شروع ہو گئے، کیا پس نہیں دیکھتے طرف آسمان کے اپنے اوپر، کیف بنینا، کیسے بنایا ہم نے اس کو، وَزَيَّنَّاهَا، اور کیسے خوبصورت کیا ہم نے اس کو ستاروں سے، زین سما دنیا بے مصابیح،